امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور عاشق رسول کہتا ہے، عاشق رسول نے کہا کہ شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ اور تعظیم محمد نہیں جب تیرے ہی دل میں، تعظیم محمد نہیں جب تیرے ہی دل میں، پھر کیسے شفاعت کا تو حقدار بنے گا، پھر کیسے شفاعت کا تو حقدار بنے گا۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ باتیں آپ حضرات تک کی سماعتوں تک پہنچاؤں، آپ پر ہم پر ضروری ہے تمام مل کر نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا ماوا ملجا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل ہے، جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے پیارے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور میرے دوستو، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے گھروں میں مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منانا کبھی مت چھوڑنا۔ آج کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جناب والا عبدالباری صاحب کے مکان پر انہوں نے میلاد شریف کا پروگرام اپنے گھر پر رکھا اور چند لوگ ان کے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ کو سننے کے لیے آئے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، میں خاص کر بلکہ میں نے لازم کر لیا ہے کہ جب میں کہیں پر مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد میں پہنچتا ہوں اپنے آقا کے، میں اس بات کو ضرور کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں رسول پاک کا میلاد منانا کبھی مت چھوڑنا، چاہیں سننے والے 2 لوگ ہوں، آپ رسول اللہ کا میلاد ضرور منایا کرو۔ آج جو ہمارے گھروں میں آفتیں، مسلمان قوم جو آج دن بدن پستی کی میں ڈوبی جا رہی ہے، آج پریشانیوں میں گرفتار ہے، برادران اسلام جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو نماز نہیں پڑھتے، اس کے بعد اپنے گھروں میں مصطفیٰ کا میلاد نہیں پڑھتے۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا، آپ کے زمانے میں بہت بڑا ایک مرض پھیلا، جانتے ہو وہ کون سا مرض ہوتا تھا؟ جس طرح ابھی چلا تھا نا لاک ڈاؤن جو لگا تھا، کورونا جو چلا تھا، برادران اسلام اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک مرض تھا حضرت علامہ ابن حجر مکی کے زمانے میں۔ جانتے ہو وہ مرض کیا تھا؟ آج اس کا صرف نام کتابوں میں سننے ملتا ہے، وہ مرض آج نہیں ہے، اس کو طاعون کہا جاتا تھا۔ ایک مرض تھا طاعون۔ طاعون ایک مرض ایسا ہوتا تھا کہ ذرا سی دیر میں
انسان کے خون کا پانی بنتا تھا یا جسم کے اندر موٹی موٹی گانٹھیں نکلتی تھی پورے جسم کے اندر اور انسان مر جایا کرتا تھا۔ برادران اسلام ایک طاعون کا مرض تھا، آپ کے زمانے میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ پھیلا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی، اللہ اکبر، اور جانتے ہو آپ کیسے عالم دین ہے؟ آپ کی صرف 47 سال کی عمر ہوئی اور آپ نے اس چھوٹی سی عمر کے اندر اللہ اکبر آپ نے سینکڑوں کتابوں کو لکھا۔ جب آپ کے زمانے میں یہ مرض پھیلا، جب دنیا پریشان ہوئی، اللہ اکبر، زمانے کے اندر آپ کا نام تھا، عشق رسالت آپ کا بڑا مشہور تھا، لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے۔ برادران اسلام، حضرت علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے شیخ الاسلام، آپ کا لقب شیخ الاسلام ہے، آپ سے کہا گیا اے ابن حجر مکی یہ تو بتائیے کہ یہ مرض بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ہم علاج کرا رکھے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ہم نے مشورہ لیا ہے، لیکن طاعون کا مرض ختم نہیں ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے ماہر حکیموں کے پاس ہم نے رجوع کیا، ہم نے ان سے معالجہ کیا، ہم نے اپنے مرضوں کا علاج کرایا، لیکن جب تک انسان موت کے گھاٹ نہیں اترتا، جب تک انسان بچتا نہیں ہے، انسان موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ جو بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اللہ اکبر، حضرت علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب لوگ آتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد جب اس مرد کی شکایت کی تو حضرت علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ڈاکٹر کا پتہ نہیں بتایا تھا، کسی حکیم کا پتہ نہیں بتایا تھا، بلکہ حضرت علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اے لوگو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ سجاؤ، رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، آقا کا میلاد مناؤ۔ تاریخ شاہد ہے، خدا کی عزت کی قسم، جب اس وقت کے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر جب نبی کا میلاد منایا، اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کے میلاد کی برکت سے طاعون کے مرض کو قیامت تک کے لیے ختم کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی کرام الحق صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، یہ ہے محفل میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ آج جب کوئی پروگرام ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہو، شادی کا پروگرام ہو، منگنی کا پروگرام ہو، بچے کی پیدائش ہو جائے تو آج ہمارے مسلمان بھائی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو پسند نہیں کرتے، بلکہ یا تو گانے باجوں کی محفلیں سجاتے ہیں، ڈی جے کو منگاتے ہیں، فاحشہ عورتوں کو بلاتے ہیں، ساری رات ڈانس ہوتا ہے، جناب والا گھر والے ناچ رکھے ہیں، رنڈیوں کے ساتھ فاحشہ عورت ناچ رکھی ہیں، رنڈیاں ناچ رکھی ہیں، اور جو گھر کے نوجوان ہوتے ہیں وہ بھی ناچ رکھے ہیں، اور جو محلے کے لچے لفنگے ہوتے ہیں وہ بھی ناچ رکھے ہیں۔ آج یہی جگہ یہاں پر اگر ڈی جے کو لا کر رکھ دیا جاتا اور برادران اسلام اگر عبدالباری بھائی اگر اس سے بڑے میدان میں اس سے بھی بڑا اگر میدان ہوتا اور اگر وہاں پر ڈی جے باجوں کا انتظام ہوتا، عبدالباری بھائی کی جانب سے اگر یہ اعلان کر دیا جاتا کہ آج جوئی کیا یا جناب والا سنبل شہر سے یا مراد آباد شہر سے فاحشہ عورتوں کو بلایا گیا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ انہوں نے اپنے بیٹے کے جنم دن پر فاحشہ عورتوں کو بلایا ہے، اللہ اکبر، اتنی بھاری تعداد میں یہاں پر لوگوں کا ازدحام ہوتا کہ یہاں پر قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، لیکن اے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے اسلام کے شہدائیوں، یہ میں بات آپ کو بتاتا چلوں، بہت دور تک آواز جا رہی ہوگی، یاد رکھو وہ محفلیں جہاں پر گانے بجانے اور جہاں پر فاحشہ عورتوں کو بلایا جاتا ہے وہاں پر انسان ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔
بے شک سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ ایسی محفلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے فرشتے آتے ہیں، رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں، رحمتیں لے کر اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں لے کر آتے ہیں، رحمت خداوندی کی برسات ہوتی ہے۔ اب ذرا سنیے رسول اللہ کے میلاد کی برکتیں آپ دیکھیے، درود شریف پڑھ کر سنائیے آپ ذرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کے کچھ؟ انشاءاللہ اور سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے علامہ اسناد صاحب قبلہ نے بڑی اچھی تقریر کی، بڑی دینی اصلاحی باتیں، اور ان سے پہلے ہمارے شاگرد بھی ہیں مولانا گل حسن، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی۔ اب ذرا سنیے محفل میلاد مصطفیٰ کی برکتیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 9ویں صدی ہجری کے مجدد، 504 کتابوں کے مصنف، 504 کتابوں کے مصنف، انہوں نے اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد کے اندر آپ فرماتے ہیں ما من بیت یقرأ فیہ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا رفع اللہ تبارک و تعالی سبحانہ الآفات والبلیات والقحط والحرق والغرق واللصوص وسوء الحسود ان اہل ذلک البیت وَإِذَا مَاتَ حَوَّنَ اللَّهُ جواب منکر و نکیر ببرکت مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی ایمان افروز اس عبارت کا بڑا ایمان افروز ترجمہ ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جانتے ہو کون ہے یہ علامہ جلال الدین سیوطی؟ ایک ان کی خوبی یہ کہ 504 کتابوں کو آپ نے لکھا، اور جانتے ہو آپ کی کتابیں کوئی کتاب سے چھوٹے موٹے رسالے نہیں ہے، بلکہ آپ کی ایک کتاب جس کو جمع الجوامع کہا جاتا ہے، برادران اسلام حدیث کی کتاب ہے، 20 جلدوں پر مشتمل ہے، اتنی موٹی ہے۔ پھر اسی کا آپ نے حاشیہ لکھا ہم الحوا میں، 25 جلدوں میں ہے۔ قرآن کی تفسیر لکھی، تفسیر درر منصور 10 جلدوں میں چھپتی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ۔ تفسیر جلالین آپ کی کتاب ہے، اللہ اکبر۔ اور جانتے ہو آپ کی خوبی کیا؟ اللہ اکبر، عشق رسول ایسا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے، آپ اتنے بڑے عاشق رسول کہ آپ نے جاگتے ہوئے 75 مرتبہ رسول پاک کا دیدار فرمایا تھا۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ 75 مرتبہ آپ نے رسول اللہ کا دیدار کیا، 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ تو ایک مرتبہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کو ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جلال یہ تو بتاؤ کہ تم نے 2 لاکھ ہی حدیثیں یاد کیوں کی؟ زیادہ بھی تو کر سکتے تھے، 2 لاکھ حدیثوں کی بات چل رہی ہے، 2 حدیثوں کی بات نہیں چل رہی ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی 2 لاکھ حدیثیں مجھ تک پہنچی تو میں نے یاد کر لی، زیادہ پہنچتی تو میں زیادہ کو یاد کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ذرا آپ فرماتے ہیں ما من بیت یقرأ فیہ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ گھر کہ جہاں پر رسول پاک کا میلاد پڑھا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں پر رسول اللہ کا میلاد پڑھا جاتا ہے، وہ محفل جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول پاک کا ذکر ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس گھر سے آفتوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ پاک اس گھر سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، رب العالمین اس گھر کے اندر جو انسان ہوتے ہیں اللہ ان کو ڈوبنے سے بچاتا ہے، والحرق اللہ پاک اس گھر کو جلنے سے بچاتا ہے۔ آقا آپ فرماتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور رب العالمین اس گھر میں چوری ہونے سے بچاتا ہے، اس گھر کے کسی انسان کی کبھی
کبھی چوری نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں وَإِذَا مَاتَ، اور وہ انسان کہ جو رسول اللہ کا میلاد پڑھواتا ہو اپنے گھر کے اندر، جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور جب اس کے خاندان کے لوگ جب اس کو قبرستان لے کر جاتے ہیں، جب قبر میں دفنایا جاتا ہے، اللہ اکبر، جب اس کی قبر کو جب تیار کر دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے منکر نکیر جب اس سے حساب و کتاب کے لیے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ میرا وہ بندہ ہے جو میرے محبوب کا میلاد پڑھواتا تھا، لہذا اس کے حساب و کتاب میں آسانی کر دو۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب، واہ واہ۔ اس کے حساب و کتاب میں آسانی کر دو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ببرکت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کی میلاد کی برکت سے، میرے محبوب کی میلاد کی برکت سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ چاہوں گا، اے بچوں بیٹا خاموش ہو جاؤ یار، ایک ٹائم میں دو تقریریں کیسے ہو جائیں گی؟ آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، یا تو تمہاری تقریر ہو جائے پھر میری ہو جائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ماشاءاللہ رونق بڑھتی چلی جا رہی ہے، بجائیے کہ لحاف میں گھس جاتے اور لحافوں سے نکل کے آ رہے ہیں، سمجھے نا؟ یہ اس میلاد رسول کے مقبول ہونے کی علامت ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ ورنہ تو یار یہ تو جوانی کا یہ تو رات کی جوانی ہے، 12 جب بجتے ہیں، سمجھے نا؟ اور جب 12 کے بعد جب ٹائم چلنے لگتا ہے تو پھر بڑھاپے کی طرف ہوتا ہے رات کا وقت جو ہوتا ہے۔ اور میرا معاملہ تو یہ ہے کہ جوان آدمی ہوں لیکن بوڑھے وقت میں مجھے ٹائم ملتا ہے، یہ صحیح بات بتا رہا ہوں۔ ابھی آپ کے یہاں جب جلسہ ہوا تھا تو 1:59 ہو رہے تھے جب میں تقریر کے لیے بیٹھا تھا، سمجھے؟ 2 بجے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، یہ نبی پاک کا میلاد ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد ہے۔ بڑا مقدر کا سکندر ہوتا ہے وہ مسلمان جو نبی کا میلاد اپنے گھر میں پڑھتا ہے یا نبی کا میلاد اپنے گھر میں پڑھواتا ہے۔ اللہ اکبر، نہ تو جو وہ مسلمان جو اپنے گھر میں رسول پاک کا میلاد پڑھواتا ہے، نہ اس کا کبھی مال چوری ہوتا ہے، نہ کبھی وہ ڈوب کر مرتا ہے۔ برادران اسلام، اس گھر پہ اگر آفت بلیات اگر آنے والی ہوتی ہے، اللہ پاک اپنے محبوب کے میلاد کی برکت سے ان تمام آفتوں کو دفع کر دیتا ہے، تمام آفتوں کو دور کرتا ہے۔ اور جب انتقال ہوتا ہے، برادران اسلام، رب العالمین منکر نکیر سے ارشاد فرماتا ہے اس کے حساب و کتاب میں آسانی کر دو، کیونکہ میرے محبوب کا میلاد پڑھتا تھا، میرے نبی کا میلاد پڑھواتا تھا۔ اسی بنیاد پر کسی عاشق رسول نے کہا تھا کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں۔ ایک اس لیے میرے دوستو میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کا نبی کا میلاد پڑھوانا اپنے گھروں میں کبھی مت چھوڑنا، چاہے سننے والے 2 ہی لوگ کیوں نہ آئے۔ اور بڑے تجربے کی بات میں بول رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں رسول اللہ کا میلاد پڑھوایا، سننے والے اگر 2 ہی آئے تو یاد رکھنا آئندہ سال جب میلاد پڑھواؤ گے تو اتنے آئیں گے سننے والے کہ بے حد و بے شمار ہو جائیں گے، بے حد و بے شمار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے جانتے ہو کیا مقام ہوتا ہے جو رسول پاک کا میلاد پڑھواتے ہیں؟ اللہ پاک کتنا پیار کرتا ہے، رب العالمین کتنا پیار کرتا ہے ان لوگوں سے جو اپنے گھر میں نبی کا جلسہ سجاتے ہیں، نبی کا میلاد پڑھواتے ہیں۔ یہی علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب کے اندر تحریر
فرماتے ہیں سلت الملائکۃ علی اہل ذالک المکان۔ علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں نبی کا میلاد پڑھا جاتا ہے، پوری کتاب آپ نے نبی کے میلاد کے فضائل میں تحریر فرمائی ہے۔ علامہ جلال الدین فرماتے ہیں وہ مکان جہاں نبی کا میلاد پڑھا جاتا ہے، وہ دکان جہاں نبی کا جلسہ سجایا جاتا ہے، وہ گھر جہاں پر اللہ کے نبی کا میلاد پڑھا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جتنے لوگ جلسے میں شرکت کرتے ہیں اللہ کے فرشتے ان تمام لوگوں کی بخشش کی دعا کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے تمام لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ لہذا آپ حضرات مقدر کے سکندر ہیں کہ آپ حضرات نے یہاں پر شرکت کی ہے، اپنے آرام کو چھوڑا، اپنے لحاف کو چھوڑا، اپنے بستر کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جب آپ نے سنا کہ آج جناب والا ہمارے پڑوس میں جناب عبدالباری بھائی کے مکان پر نبی کا میلاد ہو رہا ہے، نبی کا جلسہ سجایا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول پاک کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ نے اپنے آرام کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے لحاف کی گرمی کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے بستر کو نہ دیکھا، بلکہ نبی پاک کے نام پر آپ حضرات نے اپنے آرام کو قربان کر دیا۔ ارے یہ نبی کے غلاموں کی شان ہوتی ہے، نبی کا غلام اپنا آرام تو کیا اپنی جان بھی رسول اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ اسی بنیاد پر کسی عاشق رسول نے کہا تھا کہ وہ کوئی اور ہوگا، اپنا جو ایمان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی کرام الحق صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ عاشق رسول کہہ رہا ہے وہ کوئی اور ہوگا، اپنا جو ایمان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، اور تلاوت کر قرآن پاک کی ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ نبی کی عظمت، نبی کا مقام، نبی کی رفعت، ان کی منزلیں اور برادران اسلام ان کا مقام جب پتہ چلے گا جب قرآن پڑھو گے۔ قرآن نبی کی تعریف کر رہا ہے، قرآن نبی کی منقبت بیان کر رہا ہے۔ ہمارے عزیز علامہ اسناد رضا صاحب قبلہ نے بڑی جاندار اور شاندار روشنی ڈالی ہے۔ برادران اسلام حافظ قرآن کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ عبدالباری بھائی اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں، ان کی بیٹی بھی عالم ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، اور ہمارے اویس بھائی تشریف لائے تھے چلے گئے۔ برادران اسلام ان کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کی چاروں عالمہ ہیں، اور برادران اسلام جنید بھائی جو ان کے بھائی آئے تھے ان کی بیٹیاں بھی عالمہ ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، ارے یہ جو کچھ ان سب کو مل رہا ہے یہ حافظ عباس کی قرآن کی تلاوت کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کا مقام آج کالج کی تعلیم کے لیے تو بہت زیادہ وقت ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں گھروں پہ آواز تو جا رہی ہوگی، لیکن سنیے ذرا، خوب پڑھاؤ کالج، پڑھاؤ، ہم بھی کہتے ہیں پڑھاؤ کالج، سمجھے نا؟ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، بیرسٹر بناؤ، اور اپنے بچوں کو برادران اسلام سائنسداں بناؤ۔ مسلمانوں کو اس میدان میں آنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی مسلمانوں کو یہ نہ کہتے کہ یہ دنیا کی تعلیم سے بھی غافل ہے۔ لیکن اے میرے دوستو، اس سے پہلے تمہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہوگا، اپنے بچوں کو دین کی پہچان کرانی ہوگی، تمہیں اپنے بچوں کو
رسول پاک کی محبت سے آشنا کرنا ہوگا۔ مدینے کے تاجدار احمد مختار، ہم غریبوں کے غمخوار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ تمہیں اپنی اولاد کے سینوں میں جلانا ہوگا، اپنی بیٹیوں کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلانا ہوگا، تاکہ تمہارے بچے ہدایت کے راستے سے کہیں بھٹک نہ جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں پر بے شمار انگلش میڈیم کی کتابوں کو لاد دیا اور ہم نے قرآن کی عظمت سے غافل کر دیا، قرآن سے ہم نے اپنے بچوں کو دور کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، آج لوگ کہتے ہیں، آج جناب والا کہہ رہے ہیں یار مولانا بنا کے کیا کریں، امام صاحب بنا کے کیا کریں، 10-12 ہزار کی 8-9 ہزار کی تنخواہ ہوتی ہے، لہذا اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے، انجینئر بناؤ، انجینئر اچھا ہوتا ہے، پروفیسر بناؤ، پروفیسر اچھا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک بات یہ بتاؤ، تم 8,000 10,000 تنخواہ دیتے کیوں ہو؟ تم تو 30-40 ہزار روپے دو۔ یہ تنخواہ بھی تو تم نے مقرر کی ہے، ہماری عوام نے اماموں کی 8,000 10,000 کیوں دیتے ہو؟ اتنی قلیل تنخواہ، تم تو 30-40 ہزار روپے دو تاکہ تمہارے بچے بھی پڑھیں، سمجھے؟ چلیے ہاں، لیکن ایک بات اب سنیے ذرا، سمجھے نا، تم نے یہ تو دیکھا کہ اماموں کی تنخواہ 10,000 8,000 ہوتی ہے، لیکن تم نے ان کے مقام کو نہیں دیکھا ہے؟ کبھی تم نے یہ تو دیکھا کہ علماء کی تنخواہ 10-12 ہزار ہوتی ہے، لیکن تم نے یہ نہ دیکھا، کبھی اس پہ غور نہ کیا، کبھی تم نے غور کیا کسی مولوی کو تم نے بھوکا مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کسی عالم دین کو تم نے پھٹے ٹوٹے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایمانداری سے آپ بتائیے، کبھی کسی عالم دین کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی مفلسی کی زندگی گزار رہا ہو؟ خدا کی عزت کی قسم، ایک حافظ قرآن، ایک مسجد کا امام، ایک مدرسے کا مدرس، ایک مدرسے کا پرنسپل، اگر اس کی تنخواہ 8,000 یا 10,000 ہوتی ہے، برادران اسلام، خدا کی عزت کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 1,00,000 روپے کمانے والے کا مقام اور لباس اور اس کا کھانا پینا ایسا نہیں ہوتا جو ایک حافظ قرآن کا ہوتا ہے، بے شک حق ایک ہے، عالم دین کا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آج انسان ڈاکٹری کی بات کر رہا ہے، آج انسان بیرسٹر بننے کی بات کر رہا ہے، سائنسداں بننے کی بات کر رہا ہے۔ ارے ڈاکٹر بن، ماسٹر بن، ڈاکٹر بن جا، جو چاہے بن، لیکن یاد رکھ آمنہ کے لال نے اب سے 1400 برس پہلے ارشاد فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن لوگوں سنو، سب سے بہتر تو ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ لہذا اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ جس کو میں نے تلاوت کیا ہے، توجہ چاہوں گا، توجہ کے ساتھ سنیے ذرا، اس کا ترجمہ آپ سنیے، گفتگو ختم کرنے والا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے آپ کی نیند کا پورا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، آپ ذرا دیکھیے اللہ قرآن میں کتنے پیارے انداز میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، جنہوں نے حالت ایمان میں اچھا عمل کیا، میرا رب فرما رہا ہے ہم ان کو اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں، ہم ان کو اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ برادران اسلام، اب غور کرنے کا مقام یہ کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے، ان سے وعدہ کیا ہے، اپنے بندوں سے وعدہ کیا کہ جو نیک عمل کرتے ہیں ہم ان کو
اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ان کو اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ برادران اسلام، کیا بات بھائی، کیا شور ہے بیٹا، خاموش ہو جاؤ، پیار سے سمجھاؤ، انہیں بہت ہمت کی داد دینی چاہیے کہ ابھی تک جاگ رہے ہیں یہ، سمجھے نا؟ ہاں لیکن بیٹا خاموش ہو جائیے آپ ذرا، ٹھیک ہے نا؟ چھوٹا بچہ ہے۔ درود شریف پڑھ کر سنائیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، اور یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ میں جاتے ہیں، ان پر بھی میرے رب کا خاص فیضان ہوتا ہے، سمجھنا؟ یہی بچے ہوتے ہیں جو وقت کے امام بنتے ہیں، یہی بچے ہوتے ہیں جو اسلام کے سپاہی بنتے ہیں، یہی بچے ہوتے ہیں جو قرآن کے پڑھنے والے بنتے ہیں، یہی بچے ہوتے ہیں جو عاشق رسول بنتے ہیں۔ برادران اسلام، اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ آ گیا، جس کے دل میں جو عاشق رسول بن گیا، اللہ اکبر، وہی وقت کا امام ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا عشق مصطفیٰ پیدا کرو، محبت رسول پیدا کرو۔ اگر عشق مصطفیٰ تمہارے پاس ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ آج انسان اپنا دل گانوں سے لگا رہا ہے، آج انسان اپنا دل فلم بینی سے لگا رہا ہے۔ برادران اسلام، توجہ چاہتا ہوں، آج انسان اپنا دل، برادران اسلام، فاحشہ عورتوں سے لگا رہا ہے، آج انسان اپنا دل ہیرو سے لگا رہا ہے، ہیرو جیسے کپڑے پہن کے آتا ہے، آج مسلمان ویسے ہی کپڑے پہن رہا ہے۔ اما ایسا لباس بھی چل رہا ہے کہ ایک شخص ایسا بھی ہم نے پایا، ہماری کروٹ میں بیٹھا ہوا ہے، بس کے اندر اس کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے۔ ہم نے غور کیا، ہم نے کہا کیا معاملہ ہے، آپ نے پھٹی ہوئی پینٹ کیسے پہن لی؟ مولانا آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا۔ کہنے لگا یہ فیشن ہے۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑا پہننا بھی فیشن ہے۔ اب دیکھیے ذرا، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے، کھڑے ہو کے پیشاب کیوں؟ فیشن ہے، سمجھے نا؟ تب تو یہ کہ گدھا بھی بہت بڑا فیشن پرست ہے، کیونکہ گدھا جو ہوتا ہمیشہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، اس کو بھی وی آئی پی ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے میرے دوستو، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج تمہیں اتباع کرنی ہے، تمہیں تقلید کرنی ہے، تمہیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو کسی ہیرو کی پیروی نہ کرو۔ تمہیں اگر اپنی زندگی گزارنی ہے تو کسی دنیا دار کی پیروی نہ کرو۔ تمہیں اگر پیروی کرنی ہے تو مدینے کے تاجدار کی پیروی کرو، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مدینے والے آقا سے محبت کرو، عشق مصطفیٰ اپنے سینوں کے اندر پیدا کرو۔ اور جانتے ہو عشق مصطفیٰ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ قرآن پر عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے، یہ نمازوں سے پیدا ہوتا ہے۔ مدینے کے تاجدار احمد مختار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر جینا ہے، اپنا دل لگانا ہے تو کسی دنیا دار سے نہ لگاؤ بلکہ آمنہ کے لال سے لگاؤ۔ دل اگر دینا ہے تو دنیا دار کو نہ دو، مدینے کے تاجدار کو دو۔ دل لگانا ہے تو اللہ رب العالمین کی یاد میں لگاؤ۔ حدیث پاک کو اب سرا سماعت فرماؤ۔ توجہ چاہوں گا عبدالباری بھائی، آپ پیچھے نہ دیکھیں، پیچھے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، آپ تو ہمیں دیکھیے، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہے، ہم آپ کو دیکھیں، آپ ہمیں دیکھیں۔
سمجھے نا، یہی ہے، سمجھے؟ اب ذرا حدیث پاک سنیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، ورجلان تحابا للہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة جميلة فقال انی اخاف اللہ۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسول اللہ کی میں نے حدیث پاک کو پڑھا ہے، اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جب رسول اللہ کی حدیث کو سنا کرو تو جھوم جھوم کر سنا کرو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ مدینے والے آقا کے سچے غلام یہاں پر بیٹھے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ آقا کے غلام زندہ ہے۔ دنیا کو بتا دو کہ اے لوگو، جس طریقے سے تم گانوں کو جھوم جھوم کر سنتے ہو، ہم مدینے والے آقا کے حدیثوں کو جھوم جھوم کر سنتے ہیں۔ بڑی ایمان افروز حدیث پاک کے توجہ چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو 7 انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے اللہ کی رحمت کے سائے میں؟ 7 انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ جانتے ہو کون کون؟ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، کیا قیامت کے دن اس سے بڑھ کر بھی کوئی سایہ ہوگا؟ کتنا پریشان ہوگا انسان، جہاں کوئی پرسان حال نہیں، جہاں کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، پانی پلانے والا نہیں، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ آج کروڑوں اربوں میل کی دوری پر سورج ہے آسمان میں، اس کی شدت کا یہ عالم کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اور جو قیامت کے دن سوا نیزے پر ہوگا تب کیا عالم ہوگا، سمجھے نا؟ تب کیا عالم ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوگوں، اپنے مایوسیوں کے چراغوں کو دوبارہ روشن کر لو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب قیامت کا دن آئے گا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو 7 انسان ہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ آخر وہ کون ہے 7 انسان جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑے ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو گناہوں پر گناہ کرتا ہے، جو گناہوں پر گناہ کرتا رہا اور مرنے سے پہلے جس نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ رب العالمین اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اے میرے دوستو، توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، عزیزان ملت اسلامیہ، آقا علیہ السلام کی جب سنتوں پر عمل کرو گے بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ذرا اپنے نبی کو پکار کر تو دیکھو، نبی سے دل لگا کر تو دیکھو۔ تم نے ابھی دنیا سے دل لگایا اس لیے دنیا دار بن گئے، جب مدینے والے آقا سے دل لگاؤ گے تو مدینے والے آقا کے غلام بن جاؤ گے۔ اور جانتے ہو کیسے غلام بن جاؤ گے؟ جو نبی والا ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو رسول پاک سے محبت کرتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے دین پہلے ہے اور دنیا بعد میں ہے۔ دین پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے۔
بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، تو اپنے بچوں کو اسلام سے روشناس کراؤ، اسلام کی معرفت، اسلام مدینے والے آقا کی محبت اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کرو، رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کی کثرت کیا کرو، نمازوں کی براتران اسلام پابندی کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، تمہارے چہرے بھی نور والے ہوں گے۔ قیامت کے دن جب تم میدان محشر میں جاؤ گے تو چہرے بھی نورانی ہوں گے، لباس بھی نورانی ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عاشق رسول نے کہا ہے کہ نور آنکھوں میں تو اپنے آنسوؤں کو بہایا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ آنسو کہ جو اللہ کی یاد میں بہائے جاتے ہیں وہ تمام آنسوؤں سے بہتر ہیں۔ کسی عاشق رسول نے کہا ہے، کہہ رہا ہے کوئی عاشق کہ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے میرے دوستو، اور جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جانتے ہو کون اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا؟ 7 انسان ہیں جو اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، توجہ چاہوں گا، آنے والے آ رہے ہیں، علامہ اسناد صاحب قبلہ ہیں، آج جلسے کی رونق بنے ہوئے ہیں، تشریف لا چکے ہیں دوبارہ برادران اسلام۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جانتے ہو کون اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑے ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں، رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایک وہ انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اب مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی کھنٹی ہوتی ہے جس پر وہ اپنا دل ٹانگ کر آتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اپنا دل نکال کر مسجد کی کھنٹی پر ٹانگ دینا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کے انتظار میں رہتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، مغرب کی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، مغرب کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ساری رات اللہ کی یاد میں اپنے وقت کو، رات کو گزارتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائے گا۔ اور بتاؤں میں آپ کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں کبھی ان کے دل پر یہ ناگوار گزرے کہ یہ مردوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، سمجھے نا؟ اللہ پاک مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ کن کو؟ کہ جو عبادت گزار ہوتے ہیں۔ اب نماز کا مطلب یہ نہیں ہے جناب کہ ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لی۔ آج کل تو ایک نیا طریقہ جو نکل کر آیا علامہ اسناد صاحب قبلہ، کہ بھلے آدمی ایک تو نماز نہ پڑھتے، اور جب جمعے کے دن نماز پڑھنے جاتے ہیں نا مسجد میں، تو بھائی صاحب شارٹ کٹ میں جو نماز پڑھنے ہیں، امام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، مسجد سے فرار۔ میں ایک جگہ پہنچا تو ہاں یہ سمجھے نا، یہ دیابنا کی عادت ہے، سمجھے۔ میں ایک جگہ پہنچا، توجہ چاہوں گا، تو میں جب وہاں پہنچا میں نے نماز جمعہ اس بستی میں ادا کی، جیسے کہ جمعے کی نماز ہوئی 2 رکعت، مسجد سے تمام نمازی فرار، چند نمازی رہ گئے۔ میں نے بھئی یہ کیا معاملہ؟ تو امام صاحب بولے یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے، سمجھے نا؟ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ ہمارے نوجوانوں کی عادت، سمجھے نا؟ ایک تو نماز نہیں پڑھتے، اور جمعے کے دن جب آ جاتے ہیں نماز پڑھنے تو 2 رکعت پڑھی فرار، سمجھے نا؟ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اماموں کے اندر خامیاں تلاش کرنے آتے ہیں، کمیاں تلاش کرنے آتے ہیں۔ برادران اسلام دیکھو، سنو، کان کھول کر سنو، دور تک آواز جا رہی ہوگی۔ سب سے چاہتا ہوں کہ اماموں کی قدر کیا کرو، علماء کی قدر کیا کرو۔ علماء کا مقام بہت اونچا ہے، بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، سمجھے نا؟ اور نماز پڑھ لے جاؤ تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے
اس لیے اے اللہ تو راضی ہو جا، مولا تیرا محبوب ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، نماز پڑھنے جاتے ہو، سمجھے نا، نمازی کی ادا اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے نا نمازی، اور آپ نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد جگہ کو چینج کیا، دوسری جگہ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، جانتے ہو یہ بھی مستحب ہے نماز کے لیے جگہ کو چینج کرنا، کہ ابھی امام صاحب کے پیچھے یہاں کھڑے ہوئے، نماز پڑھ لی، پھر ادھر کھڑے ہو گئے نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھنے کے بعد، یہ بھی ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب ذرا یہاں پر حدیث پاک کو سماعت فرمائیے اور زور سے بولو ذرا سبحان اللہ، سمجھے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نمازی جس جگہ پر نماز پڑھتا ہے اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی بڑے پیارے انداز میں عطا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے والا جب نماز ادا کرتا ہے، جب جگہ کو چینج کرتا ہے، تو دنیا میں رہ کر جہاں جہاں جن جن مسجدوں میں جن جن جگہوں پر اس نے نماز کو ادا کیا ہوگا، وہ زمین بھی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہو کر اس کی نماز کی شہادت دے گی اور کہے گی مالک و مولا، اس نے میری چھاتی پر کھڑے ہو کر نماز کو ادا کیا ہے، اے مولا اس کو معاف کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یہ نماز ہے کہ کبھی اس کا اجر ضائع نہیں جاتا۔ یار سب کچھ ضائع کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ ہمارے آقا نے ہم کو دو چیزیں عطا فرمائی، نماز عطا فرمائی، میرے مصطفیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا۔ کہاں پڑھتے ہو تم قرآن؟ کہاں پڑھ رہا ہے یہ مسلمان نماز؟ کہاں پڑھ رہا ہے یہ مسلمان قرآن؟ برادران اسلام 10 گھنٹے یوٹیوب چلاتا ہے، فیس بک چلاتا ہے، واٹس ایپ پہ بزی رہتا ہے برادران اسلام، لیکن قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ 5 منٹ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے میرے دوستو، ارے تم کیسے جیت پاؤ گے؟ آج باطل طاقتیں تم کو مٹانے کی بات کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا کے یہودی عیسائی اور یہودی عیسائی ساری باطل طاقتیں یکجہتی کے ساتھ یونین انہوں نے بنایا، اسلام کو مٹانے کے لیے، نمازوں کو مٹانے کے لیے، قرآن کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ آج کی باطل طاقتیں اسلام کو مٹانے کی بات کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے 1400 برس پہلے کا جائزہ لے کر دیکھو، وہ مسلمان تھے، مٹی پر مسلمان تھے، پوری دنیا پر انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی ایٹمی طاقت تھی؟ کیا کوئی گولہ بارود کی طاقت تھی؟ یا ان مسلمانوں کے پاس کیا کوئی میزالی طاقت تھی؟ نہیں، ان کے پاس عشق مصطفیٰ کی طاقت تھی، ان کے پاس محبت رسول کی طاقت تھی۔ اے میرے دوستو، تمہیں نمازی بننا ہوگا، تمہیں اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہوگا، تمہیں اپنی اولاد کو قرآن پڑھنے والا بنانا ہوگا، اور جب تم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو گے، اور جب تمہارے ذہن سے یہ فتنہ، یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا کہ اماموں کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے، ناپتے ہو، یاد رکھنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ جانتے ہو قرآن کیسی چیز ہے؟ بتاؤں میں آپ کو، حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ یرید العذاب فاذا سمع تعلیم الصبیان القرآن یصرف عنہم العذاب، کہ جب حدیث پاک میں آتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ زندہ ہے، یعنی جاگ رہے ہیں، سمجھے نا، جاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیے، ان اللہ یرید العذاب فاذا سمع تعلیم الصبیان القرآن یصرف عنہم العذاب۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بستی پر اپنے عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے، جب اللہ تعالی کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اب اللہ پاک کسی بستی پر اپنا عذاب کیوں نازل فرماتا ہے؟ جانتے ہو کیوں نازل فرماتا
فرماتا ہے جاننا چاہتے ہو نا، جاننا چاہتے ہو؟ ہماری خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی جاننا چاہتی ہیں کیونکہ سن رہی ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے ذرا، اور تم سے آدھا جاگ رہی ہیں وہ تو، کیونکہ آپ یہاں بیٹھے اور وہ باہر بیٹھی ہیں. سمجھے نا، یہ عشق مصطفیٰ کی بات ہے، محبت رسول کی بات ہے. اور یقیناً آج کی شب میں آپ کا جاگنا یہ رائے گا نہیں جائے گا، یہ بیکار نہیں جائے گا، بلکہ مدینے کے تاجدار احمد مختار کی جب نظر کرم ہوگی تو تم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، تم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جب کسی بستی پر اپنے عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے، کسی شہر کو جب اللہ پاک تہس نہس کرنا چاہتا ہے، ان قریب ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس بستی کو اپنے عذاب کی چپیٹ میں لے لے. اور جانتے ہو اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوتا ہے؟ جب بستی میں لوگ بے نمازی ہو جاتے ہیں، جب اس بستی کے لوگ جب نماز نہیں پڑھتے، اللہ پاک اپنے عذاب کو نازل فرماتا ہے. جب اس بستی کے لوگ جب شراب پینا شروع کرتے ہیں، اللہ پاک اس بستی پر اپنے عذاب کو نازل کر دیتا ہے. جب اس بستی کے لوگ جب زنا کاری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس بستی پر اپنے عذاب کو نازل فرماتا ہے. لیکن فاخر قرآن تیری عظمتوں کا جواب نہیں، قربان جاؤ قرآن کی عظمت پر. اللہ اللہ قرآن جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر آخری کتاب کو نازل کیا، قرآن کی عظمت پر قربان جاؤ. اللہ پاک جب اس بستی پر اپنے عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے، فَإِذَا سَمِعَ تعلیم الصبیان القرآن، اور جب اللہ تبارک و تعالی اس بستی میں جب قرآن کے پڑھنے والے بچوں کی آواز کو سنتا ہے، اللہ پاک قرآن کی برکت سے اس بستی سے عذاب کو دور کر دیتا ہے. یہ قرآن کا مقام، یہ قرآن کی عظمت. تم تو انگلش کی کتابیں پوری بستی مل کے پڑھو بیٹھ کے ایک وقت میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایمانداری سے ایک ذرے کے برابر تمہیں ثواب جو نہ مل سکتا. پورا فتح پور بیٹھ جاؤ، ٹکیا فتح پور سب بیٹھ جاؤ، پوری دنیا کو شامل کرو، موبائل فون سے ان سے کانٹیکٹ کرو کہ آج ہم سب کو بیٹھ کر انگلش کی کتابوں کو پڑھنا ہے. ہم سب کو بیٹھ کر جو کہانیاں ہیں انگلش میگزین ہمیں اس کو پڑھنا ہے. سب پڑھو، ایک ذرہ برابر بھی تمہیں ثواب نہیں ملے گا. بات سمجھ آئی؟ لیکن فخر قرآن تیری عظمتوں پر جواب نہیں، تیری عظمتوں کو سلام. جب قرآن کا پڑھنے والا جب قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. اور جس نے پڑھ دیا الف لام میم، اللہ پاک اس کو 30 نیکی عطا کرتا ہے. الف لام میم 3 حرف ہے، سمجھے نا؟ اس لیے میرے دوستو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں تو بہت ساری حدیثیں میرے ذہن میں ہیں عظمت قرآن کے متعلق. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ہم ان کو جن لوگوں نے جو مسلمان نیک عمل کرتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورتیں، اللہ فرما رہا ہے ہم ان کو اچھی زندگی عطا کرتے ہیں. اچھا ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھو جس طرح نماز مسلمانوں پر فرض ہے مردوں پر، اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے. اسلام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام عورتوں کے بھی لیے ہے. جو احکام اسلام کے مردوں کے لیے ہے وہی احکام عورتوں کے لیے ہے. برادران اسلام لہذا اکثر تقریروں کے اندر مردوں سے خطاب ہوتا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں قرآن کریم کے اندر بھی خطاب مردوں سے ہی ہوا ہے. اکثر مقامات پر اقیم الصلاۃ، اے لوگو اے مردوں نماز پڑھو، مردوں سے خطاب ہے لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں
ہے۔ اللہ رب العالمین نے مردوں سے خطاب کیا ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہے۔ ایک حدیث پاک میں عورتوں کے اپنی خواتین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من ابواب الجنت شاءت۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کے اندر یہ خوبیاں ہو کہ جو 5 وقت نماز پڑھتی ہو، رمضان کا مہینہ آیا، اس نے رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی اس نے حفاظت کی، اپنی شوہر کی خدمت کرتی رہی، میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اپنی اس بندی سے ارشاد فرمائے گا، اے میری بندی، تو نے دنیا کے اندر نمازوں کو ادا کیا، رمضان کے روزے رکھے، عزت کی حفاظت کی، لہذا سن لے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس سے داخل ہونا چاہے گی تجھ کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ عورتوں کی فضیلت ہے، لہذا میں اپنی خواتین سے کہنا چاہتا ہوں نمازوں کی پابندی کیا کرو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنی بیٹیوں کو عالمہ بناؤ، اپنی بیٹیوں کو عالمہ بناؤ تاکہ اسلام کی پہچان پیدا ہو، تاکہ اسلام کی معرفت ہو جائے۔ تمہارے بچے کو جب اسلام کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو تمہارا بیٹا کوئی چور یا ڈکیت نہ بنے گا، بلکہ مدینے والے آقا کا سچا غلام بنے گا، مدینے والے آقا کا سچا غلام بنے گا۔ یقین عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے، اس میں کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے اللہ والا بنا دیتا ہے، وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ برادران اسلام، قرآن و سنت پر عمل کرو، نیک عمل کرو، نمازوں کے پابند بن جاؤ، ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھوٹے گا، برق تپا کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا، ماحول گرچہ اپنے موافق بھی نہیں ہے سرکار، مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد